اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سید شہریار داؤد، آپ کا میزبان، آپ کے پسندیدہ پروگرام روحانی مسائل اور ان کا حل سید شہریار داؤد کے ساتھ۔ ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، آج کا ہمارا پروگرام کچھ اسپیشل نوعیت کا ہے۔ آج ہم آپ کی لائیو کالز نہیں لیں گے۔ آج ہم آپ کو بظاہر کوئی آپ کے ظاہری طور پر جو آپ سوالات کرنا چاہتے ہیں ان کے ہم آپ کو جوابات نہیں دیں گے۔ آج ہم اپنے آپ سے آپ کو کچھ ایسی نیکیوں، کچھ ایسی اچھائیوں کی طرف لے کر چلیں گے کہ جن کا بدقسمتی سے آج ہماری زندگیوں کے اندر کوئی حصہ شامل نہیں ہے۔ چونکہ ہم نیکی کرنا کوئی بہت ہی مافوق الفطرت چیز سمجھتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو کوئی نیکی الا ماشاءاللہ کر بھی لیتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ نیکی کر کے اس نیکی کو ضائع کر دیتا ہے۔ ایک جملہ ہم بڑے عرصے سے سنتے آ رہے ہیں بچپن سے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، اور اب ہے نیکی کر فیس بک پہ ڈال، نیکی کر انسٹا پہ ڈال، نیکی کر ٹویٹر پہ ڈال، تو نیکی کر واٹس ایپ پہ ڈال۔ ان تمام چیزوں کو آج ہمیں سمجھنا ہے کہ آخر نیکی ہے کیا، اور اسلام میں نیکی کا آفاقی تصور کیا ہے۔ یہ بہت اہم چیپٹر ہے، یہ ایک ایسا موضوع ہے جسے ہر مسلمان کو جاننا، سمجھنا اور اپنی زندگی میں اس کا امپلیمنٹیشن یعنی اس کو نفاذ کرنا بہت ضروری ہے۔ بدقسمتی سے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم نیکیاں کرتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے، ہم نیکیاں وہ برباد کر دیتے ہیں۔ کن چیزوں سے نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، کن چیزوں سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، ان کے بارے میں علم حاصل کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ آج اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہماری آپ کی بڑی خوش نصیبی، آپ یقین جانیں میں جن شخصیت کا بھی آپ سے تعارف کرانے جا رہا ہوں، کم و بیش 3 گھنٹے لگے مجھے ان تک پہنچنے میں، کم و بیش 3 گھنٹے۔ میں نے بھی ضد پکڑ لی، جتنا ٹریفک جام ہو، جتنا پانی جمع ہوا ہو، جتنا کچھ بھی ہو جائے، میں نے مفتی صاحب کو چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ کل ان کی روانگی ہے واپس پنجاب کی طرف۔ ان کی بڑا پن، ان کی بہت بڑی مہربانی کہ انہوں نے اپنے بہت قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا۔ میں بھی پہلے آپ کو ان کا تعارف پیش کرتا ہوں۔ آپ کا بہت بڑا الحمدللہ ذہن ہے، وسیع القلب اور وسیع ذہن شخصیت ہے۔ آپ کا نام مفتی محمد اشفاق المدنی ہے اور آپ پنجاب کے علاقے لاہور میں اب سکونت پذیر ہیں۔ پہلے آپ پاک پٹن شریف کے قریب نواحی علاقے میں رہائش پذیر تھے۔ آپ پاکستان کے تمام بڑے چینلز پر الحمدللہ آ چکے ہیں، آتے رہتے ہیں، بلکہ کال کیے جاتے ہیں باقاعدہ۔ ارتقا فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کے آپ صدر ہیں ماشاءاللہ، اسی طرح اشفاق مدنی ٹرسٹ کے بھی آپ صدر ہیں، اور بڑی اہم بات اذان انٹرنیشنل اکیڈمی جو ان کی فیس بک کے اوپر اس کا پیج بھی ہے، اور یہ اس پر الحمدللہ آن لائن لوگوں کو قرآن مجید کی تفسیر اور ترجمہ الحمدللہ پڑھاتے ہیں، اور یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کے جزائے خیر عطا فرمائے۔ 7 سال کا موبائل سعودی عرب میں رہے، 7 ایئرز، اور وہاں پر بھی اسی طرح الحمدللہ دین کی تبلیغ کرتے رہے اور لوگوں کو ایمانیات اور اخلاقیات الحمدللہ سکھاتے اور سمجھاتے رہے۔ وہاں سے واپس آنے کے بعد پاکستان کا میں سمجھتا ہوں شاید ہی کوئی شہر ہو جہاں یہ نہ گئے ہوں اور انہوں نے اپنی دینی خدمات پیش نہ کی ہوں۔ میں ان کو ویلکم کرتا ہوں۔ آئیے آپ سے تعارف کرواتا ہوں مفتی محمد اشفاق مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ حضرت۔ قبلہ، میں فیض ٹی وی نیٹ ورک کی جانب سے آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنی گناگو مصروفیات میں سے الحمدللہ میں اتنا قیمتی وقت اپنا عنایت فرمایا، اور آپ کا شکریہ اس لیے بھی ادا کرنا ہے کہ آدمی جب کسی دوسرے شہر جاتا ہے بہت کیلکولیٹڈ ٹائم ہوتا ہے اور بہت لمیٹڈ ٹائم میں اس کو آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ قبلہ مفتی صاحب، ہم آج کے اس موضوع کو لے کر کے آغاز کرتے ہیں کہ آخر نیکی کیا ہے؟ سب سے پہلے شاہ صاحب میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، فیض ٹی وی نیٹ ورک کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں مجھے موقع فراہم کیا کہ میں اپنی گفتگو پوری دنیا میں پہنچا سکوں۔ نیکی کے متعلق جو ہمارے لوگ سوچتے ہیں کہ شاید سجدہ کر لینا نیکی ہے، روزہ رکھ لینا نیکی ہے، اس کے علاوہ انسانی زندگی میں
بہت ساری نیکیوں کو انسان فراموش کر دیتا ہے اور اس کی طرف توجہ نہیں جاتی. میں چند لفظوں میں نیکی کی جو حقیقت ہے اور صحیح تعریف ہے جس میں سب نیکیاں آ جائیں گی وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ جل جلالہ نے انسان کو پیدا فرمایا اور انسان کو ایک خوبصورت نعمت زندگی کی صورت میں عطا فرمائی. سبحان اللہ. اس زندگی کا جو سسٹم، جو سیٹ اپ، جو نظام رب نے بندے کو دیا ہے اس نظام کو اپنا لینا نیکی ہے. واہ واہ، دوبارہ کہیے، بہت خوبصورت بات کی آپ نے. سبحان اللہ. انسانی زندگی کا سسٹم، کچھ ہماری عقلیں اس کو لے کے چلتی ہیں کہ زندگی یوں گزارنی چاہیے، کچھ ہمارا سماج لے کے چلتا ہے کہ زندگی یوں گزارنی چاہیے، کچھ ہماری رسومات چلتی ہیں کہ زندگی یوں گزرنی چاہیے، کچھ ہمارے مشورے ہوتے ہیں کہ زندگی یوں گزرنی چاہیے. جب بنانے والے کے عطا کردہ سسٹم پر زندگی گزاری جائے تو وہ لمحہ لمحہ نیکی ہے. سبحان اللہ، بہت خوب بات کی. اب اس کے اندر ہماری عبادات بھی آ جاتی ہیں، ہمارے معاملات بھی آ جاتے ہیں، ہماری سماجیات بھی آ جاتی ہے، ہماری سیاسیات بھی آ جاتی ہے. اچھا. انداز حکومت بھی اس کے اندر آ جاتا ہے اور حکومت کے تحت رہنا بھی اس کے اندر آ جاتا ہے. ہماری تجارت بھی اس میں آ جاتی ہے، ہماری مارکیٹ بھی اس میں آ جاتی ہے، ہمارے باہمی معاملات جو ہیں وہ بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں. یعنی یہ تمام تر سسٹم بنانے والا بہتر جانتا ہے نا بے شک کہ جو زندگی میں نے تمہیں دی ہے اس کو تم کیسے بہترین گزار سکتے ہو وہ رب بہتر جانتا ہے. بے شک. جس نے یہ کیمرہ بنایا ہے وہ اس کو سیٹ کرنا بھی تو سکھا کے گیا ہے نا. واہ. پکسل یوں نہیں پھٹیں گے، اس طریقے سے اگر اس کو سیٹ کرو گے لائٹ کا رخ جو ہے، اب اس طرف لائٹ کیوں نہیں ہے، اس طرف کیوں ہے؟ کیونکہ اس کو بنانے والے نے بتایا ہے کہ یہ تمہاری خواہش کے مطابق رزلٹ تب دے گا جب میری ہدایت کے مطابق اس کو سیٹ کرو گے. کیا بات کی. سبحان اللہ. زندگی اپنے انوار سے بھری پڑی ہے. آپ عملیات کے شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہیں ماشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو فہم و فراست کی بڑی بلندیاں عطا فرمائی ہیں. آپ جانتے ہیں کتنی کالز روزانہ آتی ہیں، ٹی وی چینل ہم سب دیکھتے ہیں، کون بندہ جو پریشان نہیں ہے. سب. زندگی انوار سے بھری پڑی ہے، نور ملتا کیوں نہیں ہے؟ اللہ اکبر. نور اس لیے نہیں ملتا کہ جو زندگی نور دے گی وہ اس سسٹم کے تحت دے گی جس نے زندگی دی ہے اس کے مطابق گزاری جائے. کیا بات ہے. سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات کی ماشاء اللہ. سبحان اللہ. یعنی جو سسٹم رب العالمین نے ہمیں دیا اس سسٹم کے مطابق جب ہم یہ زندگی گزاریں گے تو یہ اس کا ہر لمحہ آپ نے بتایا نیکی ہوگا. بڑی بات. عبادات میں شامل ہو گئی سیاست بھی، عبادات میں شامل ہو گئی سماجی کام بھی، بے شک نیکی کے کام، مطلب انسانیت کی خدمت ساری کی ساری یہ سب اس کے اندر آ جاتا ہے. اپنے مطلب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ یہ جو ہم آج سمجھتے ہیں کہ جی صرف نماز روزہ یا جو ہماری عبادات ہیں وہی نیکیاں ہیں. جی میں نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی تھی جس کا مفہوم ہے کہ اگر تم اپنے والد کو نظر دیکھو کرو اس پر اور اس سے قبل کہ تمہاری اور بیچ میں تمہارے دل میں کوئی خرابی نہ ہو تو قبل اس کے کہ تمہاری نگاہ پلٹے اللہ تعالیٰ تمہاری والد کی مغفرت فرما دیتا ہے. یہ اتنا بڑا اللہ عز و جل نے وہ مطلب کہ خوشخبری دی ہے اس کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں. تو یہ والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک یہ نیکیوں میں شمار ہوگا. یہاں سب سے پہلی بات نیکی کا جو آفاقی تصور ہے جیسے آپ شروع میں بیان فرما رہے تھے اس کو اگر ہم قرآن کی روشنی میں دیکھیں تو قرآن مجید فرقان حمید تو فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تمہارا چہرہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لینا ہی نیکی نہیں ہے. جیسے کہ ہمارا کانسیپٹ ہے کہ ہم مسجد میں گئے نماز پڑھی نیکی کا باب ختم ہو گئی، آپ جیسے تیسے زندگی مرضی گزاریں، اپنے باپ کو جتنا تنگ کرنا ہے کر لیں، اپنی ماں کو جتنا پریشان کرنا ہے کر لیں، اپنی بیوی پر جتنا ظلم کرنا ہے کر لیں، یا اپنے ساس سسر کو جتنا ستانا ہے ستا لیں. اس کو گویا کہ آج کا انسان جو ہے وہ سمجھ ہی نہیں رہا کہ ان کی کتنی بڑی اہمیت ہے، جبکہ رب جل جلالہ فرما رہا ہے اس میں دوسرے مذاہب کو بھی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. قبل المشرقی
والمغرب، مسلمانوں کا قبلہ مغرب کی طرف ہے، جی۔ یہودیوں کا قبلہ جو ہے وہ مشرق کی جانب ہے، بیت المقدس جو ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ دونوں طرف کے لوگوں کو فرما رہا ہے کہ تمہارا صرف قبلے کی طرف منہ کر لینا یہ نیکی نہیں ہے، بلکہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ اب اس کو میں اگر آپ کو کویسچن کرنا چاہیں تو کریں۔ نہیں، میں لوں گا آپ سے ایک مختصر سے وقفے کا اجازت، کیونکہ ہمیں وقفے پر بھی جانا ضروری ہوتا ہے، اور واپس آ کر ہم اس بات کو انشاءاللہ اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویورز اینڈ لسنرز، کہیں نہیں جائیے گا، ہم فوراً آ رہے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک ویورز اینڈ لسنرز۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے پسندیدہ پروگرام روحانی مسائل اور ان کا حل سید شہریار داؤد کے ساتھ۔ آج ہمارے ساتھ نیکی کا آفاقی تصور، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے پنجاب سے خاص طور پر تشریف لائے ہوئے ہمارے مفتی محمد اشفاق مدنی صاحب۔ بریک پر جانے سے پہلے مفتی صاحب، ہم آپ سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ برائے مہربانی نیکی کا جو ایک اسلامی تصور ہے اس پر آپ کچھ ارشاد فرمائیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، جیسا کہ ہم نے بریک سے پہلے یہ بات کہی کہ صرف رخ بدلنے کا نام نیکی نہیں ہے۔ مطلب آپ مشرق کی طرف رخ کرتے ہیں یا مغرب کی طرف رخ کرتے ہیں تو صرف یہی نیکی نہیں، قرآن کہتا ہے نیکی کے لیے سب سے پہلے اس عمارت کو کھڑا کرنے کے لیے اس کی فاؤنڈیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، ایک سمجھنے والی جو بات ہے، نیکی کی کچھ بنیادیں ہیں، جب تک وہ نہ ہوں تو نیکی دنیا میں تو فائدہ دیتی ہے، آخرت میں فائدہ نہیں دیتی۔ اچھا، یہ جو ہم سمجھتے ہیں منہ اٹھا کے چلے جی، یہ اچھائی کر لی، وہ اچھائی کر لی تو ہو گیا کام، اس کو یوں بھی سمجھیں جیسا کہ یورپ امریکن کلچر ہے، وہاں بظاہر انسانی کلچر میں نیکیاں نظر آتی ہیں۔ بات سمجھنے والی، جیسا کہ ہمارے لوگ یہ کویسچن بھی کرتے ہیں، مطلب انصاف جلدی مل جاتا ہے، بارشوں کا پانی جلدی صاف ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ہاں مسلمان ہیں، 10 حج کیے ہوئے ہیں، MNA MPA بھی ہیں، پاور بھی ہے، اختیار بھی ہے، لیکن ابھی کھارا در میں بابا قوم جہاں پیدا ہوئے ہیں، اللہ اکبر، حضرت محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ جہاں پیدا ہوئے ہیں، 5 دن سے گٹر کا پانی وہاں گلی میں کھڑا ہوا ہے، جو آپ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ میں تو وہاں مچھروں کی جو خدمت حاصل کر رہا ہوں، تو بات یہ ہے کہ یہاں وہ نیکی نظر نہیں آتی جو آنی چاہیے، جس کا تقاضا اسلام کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، میں آپ کو اسلامی نظریے میں وہ مثال دیتا ہوں اور پھر ہم اس بات کو بھی کلیئر کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام وہ ذاتی گرامی قدر ہیں کہ جن کا پسینہ بدن سے نکلتا تھا تو خوشبو آتی تھی، مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے نکلنے والے پسینے سے۔ اس کے باوجود آپ نے عود اپنے جسم پر لگایا، خوشبو اس کے باوجود لگائی، سکھایا۔ یہ سکھا رہے ہیں کہ تمہیں صرف سجدے نہیں کرنے، صفائی کا بھی خیال رکھنا ہے۔ النظافۃ نصف الایمان۔ ہاں، پھر وہاں تاکیدیں بھی کی۔ اب یہ نیکی امریکہ میں نظر آتی ہے، برطانیہ میں نظر آتی ہے، صفائی جلدی ہو جاتی ہے، مظلوم کو جلدی اس کا حق مل جاتا ہے۔ ابھی وہاں پر جو ہے جو مقصد سیاہ فام ایک بندے کو قتل کیا گیا تو انہوں نے احتجاج کیا۔ میرے دوست کیلیفورنیا میں رہتے ہیں، میں نے کہا احتجاج میں بہت بڑا نقصان ہوا ہے، یہ تاجروں کا کیا بنے گا؟ انہوں نے بڑی پیاری بات کہی، وہ کہتے ہیں کہ کسی کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جب احتجاج ختم ہوگا جس کا جتنا نقصان ہے وہ گورنمنٹ خود پورا کرے گی۔ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی نیکی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ تمام نیکیاں ہیں جس کو نبی پاک نے بیان کیا ہے، مظلوم کو اس کا حق دو، صلہ رحمی کرو، پریشان کی مدد کرو، جو مزدوری کرے اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کا حق اس تک پہنچا دو، حکمران جو ہیں وہ اپنی رعایا کا خیال رکھیں، یہ نبی کریم نے بیان کیا نا، آپ علیہ السلام نے بیان کیا۔ اچھا، یہ چیزیں ان کے کلچر میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ اب یہ چونکہ نیکیاں تو ہیں لیکن ان کی فاؤنڈیشن نہیں ہے۔ اچھا، فاؤنڈیشن کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کو ماننا،
نبی پاک کی رسالت کو ماننا، اللہ کی کتاب کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، یہ فاؤنڈیشن ہے. اس کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. نیکی یہ ہے، فاؤنڈیشن بیان کر رہے ہیں، آگے عمارت کو بھی اللہ نے بیان کیا ہے جس کو اگلے سٹیپ میں ہم وضاحت کریں گے. اللہ پر ایمان لانا، قیامت پر ایمان لانا، ملائکہ فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا اور نبیوں پر ایمان لانا. اب یہ فاؤنڈیشن ہے، یہ فاؤنڈیشن ہوگی تو نیکی آخرت میں فائدہ دے گی. اچھا، آخرت میں فائدہ تب دے گی جب یہ بنیاد ہوگی. اچھا، جو بنیاد کے بغیر نیکی ہو رہی ہے جس میں مقصد ایمان نہیں ہے شامل، وہ نیکی بھی فائدہ دیتی ہے انسانی زندگی میں. اچھا، ایسا نہیں کہ وہ فائدہ نہیں دیتی. یعنی کہ کون سا ایسا پاکستانی ہے جو امریکہ میں سیٹل نہیں ہونا چاہتا؟ سب چاہتے ہیں. کون سا ایسا ہندوستانی پاکستانی ہے جو برطانیہ میں نہیں جانا چاہتا؟ جھوٹ بول کے ویزے نہیں لیتے. کیا چیز نظر آتی؟ زندگی بہترین خوبصورتی کے ساتھ وہ نظر آتی تو ہی تو جانا چاہتے ہیں. یہاں میں ایک چیز ایڈ کروں گا کہ ہم جیسے کہتے ہیں اب ہمارے یہاں لبرل سو کالڈ یا کچھ جو ملحدیت کی طرف الحاد کی طرف جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں انسانیت ہی سب سے بڑا مذہب ہے. اب آپ فرما رہے ہیں کہ بنیاد نہیں ہوگی. اب بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ یار یہ جو غیر مسلم ہے یہ جنت میں نہیں جائیں گے، یہ اتنی بڑی بڑی انسانیت کے کام کرتے ہیں، کیا فرمائیں گے؟ اب وہی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کو یہ اعمال فائدہ دے رہے ہیں، دنیا کی حد تک دنیا میں دے رہے ہیں. وہ فائدے کی تو بات ہے کہ میں اور آپ مولوی ہو، غیر مولوی ہو، سیاستدان ہو، کوئی بھی ہو، باہر رہنا چاہتا ہے، جانا چاہتا ہے. کس بنیاد پہ؟ کیونکہ زندگی وہاں سیٹلمنٹ چل رہی ہے، بہترین انداز سے چل رہی ہے، تو وہاں ہر کوئی جانا چاہتا ہے. یہ ان کے ان اچھائیوں کے فائدے ہیں جو ان کو دنیا میں مل رہے ہیں. چونکہ آخرت کا اقرار ہی ان کی نظر میں نہیں ہے. نہیں، ان کا تصور تو ہے نا، عیسائیوں کا تصور تو ہے نا. تصور ہونا اور بات ہے، ٹھیک ہے، تصور ہونا، اور وہ اپنے تصور کے تحت اگر سچے ہیں تو اس تصور میں وہ اس کو پا لیں گے. لیکن اسلامی نظریے میں اس تصور، اس آخرت کے تصور کی حیثیت چونکہ نہیں ہے. اب کوئی یہ لاگو کرنا چاہے کہ مولوی صاحب تم مانو کہ تمہارے تصور کے مطابق ان کو آخرت ملے، تو کیسے مانا جائے گا؟ کیونکہ اس تصور کو تو انہوں نے تسلیم ہی نہیں کیا. صحیح. مقصد جو جنت میرے اور آپ کے کانسیپٹ میں ہے، جو جنت قرآن میں مذکور ہے، جو جنت حدیث میں مذکور ہے، اس کا تو اقرار نہیں کر رہے نا. جس چیز کو وہ مان ہی نہیں رہا تو کیسے مطلب اس کو زبردستی کہا جائے کہ یہ بھی اس میں، کیونکہ وہ تو اس کو تسلیم ہی نہیں کر رہا. البتہ اتنی بات ہے، یہ قرآن مجید کا ازلی قاعدہ کلیہ ہے کہ آپ کو جتنی اچھائیاں ہیں وہ کرو گے دنیا میں، ہم اس کا رزلٹ تمہیں دکھائیں گے، اور وہ قدرت دکھا رہی ہے. ملحد بھی کوئی اچھائی کرتا ہے تو اس کو رزلٹ اس کا نظر آتا ہے. عیسائی کرتا ہے، ہندو کرتا ہے، سکھ کرتا ہے. اگر وہ اپنے ہاں قوانین کو فالو کریں، اپنے ہاں عدالتی نظام کو بہتر کریں، اپنے ہاں الیکشن کے نظام کو کرپشن سے بچائیں، تو ٹھیک لوگ سیٹ پر پہنچتے ہیں جو ان کی خدمت کرتے ہیں. ہمارے ہاں الیکشن میں دھاندلی، ہمارے ہاں غلط کرپٹ لوگوں کا آگے جانا، ہمارے ہاں جو ہے وہ لسانیت، ہمارے ہاں قومیت، ہمارے ہاں علاقائی جو تعصب ہے وہ ہم نے پھیلا دیا. اسی بنیاد پر ہم ووٹ دے دیتے ہیں اور لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، ذلیل ہوتے ہیں. جس کی بڑی مثال ہم کراچی میں دیکھ رہے ہیں، جو پورے پاکستان کے اندر یہاں سے برکات و انوار پھیل رہے ہیں. یہاں کے لوگ جو ہیں 5 دن سے بتی نہیں ہے، 5 دن سے گٹر صاف نہیں ہو رہے ہیں. مجھے کل کھارادار میں ایک ٹرک پر جو ہے نا وہ چاول بانٹ رہے تھے. میں نے کہا اعلانیہ، بھائی چاول کیوں بانٹ رہے ہو؟ یہ بھکاری نہیں آ رہے تھے، یہاں مشین لاؤ اور اس کو صاف کر دو گٹر کو. میں آپ کو یہاں پر روکوں گا مفتی صاحب، ہمیں جانا ہے مختصر وقفے کے بعد. مفتی صاحب بہت ہی کھری باتیں، سچی باتیں، اور سچی بات ہے ہمارے جو زخم ہیں یا جو ہماری بیماریاں ہیں، ہماری بیماریوں کا مرہم ہمیں دے رہے ہیں. ملتے ہیں اس مختصر وقفے کے بعد.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक जी, आपके पसंदीदा प्रोग्राम रूहानी मसाइल का हल सैयद शहरियार दाऊद के साथ में। और आज हमारे साथ बहुत खूबसूरत गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद इशफाक अल मदनी साहब। बहुत खूबसूरत बात कर रहे थे। व्यूअर्स एंड लिसनर्स, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं जाने से पहले कि हमारा जब आज ये प्रोग्राम ख़त्म होगा तो ये आज इसका पहला समझ लें कि एपिसोड होगा। इस तरह हमारे इंशाल्लाह आगे मज़ीद एपिसोड चलते रहेंगे, क्योंकि हमें पता है आज हम अपनी गुफ्तगू कंक्लूड नहीं कर सकेंगे, लेकिन हमारे नेक्स्ट वीक में हमारा फिर इंशाल्लाह ये मौजूद चलता रहेगा। तो इस बात को जहन में रखिएगा और हमारा आइंदा के आने वाले प्रोग्राम देखना मत भूलिएगा। मुफ्ती साहब, आप बता रहे थे कि जी लोग वहाँ चावल बांट रहे थे खारा दर में, जबकि वहाँ करोड़पति लोग रहते हैं। तो आपने कहा कि चावलों की यहाँ ज़रूरत नहीं, यहाँ प्रेशर पंप की ज़रूरत है, सक्शन पंप की ज़रूरत है जो यहाँ से गटर का पानी निकाले। अब यही चीज है, हमने नेकी को कमर्शियल कर दिया। जैसे हम पहले बातचीत इस पे कर रहे थे, नेकी कमर्शियल हो चुकी है। यानी हम वो नेकी करना चाहते हैं जिस पर हमारी मशहूरी जल्दी हो। जब चावलों के बैग और थैले बांटे जाते हैं, कुछ इलाके वहां उनकी जरूरत होती है, मतलब कुछ एरिया ऐसे हैं वहां उनकी जरूरत होती है, मतलब जो जहां झुग्गियां हैं, जहां लोगों के जो है वो आटा भी बह चुका है, वहां पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वहां जाकर आप बांटे राशन। लेकिन एक एरिया ऐसा है जहां पर लोग जो है ना वो साहिब सरबत रहते हैं, लेकिन उनका इलाका पानी में डूब चुका है। अगर आप नेकी ही करना चाहते हैं, अब वहां कब्रिस्तान है, मजार हैं बुजुर्गों के, वो पानी में डूबे हुए हैं। अल्लाह। अब वहां के लोग जो हैं वो वेलफेयर कर रहे हैं जनाब, हुकूमत को चेक दे रहे हैं कितने कितने करोड़ का, और अपने इलाके के लोग 5 दिन से पानी में डूबे हुए हैं। मुझे बताइए, ये सब मेमनों का एरिया है। मैं माजरत के साथ अर्ज कर रहा हूं, एक हक बात बयान कर रहा हूं। ये वो बरादरी है कि पाकिस्तान भर में ये वेलफेयर करते हैं, बेशक बहुत लोग मुस्तफीज होते हैं। और या इनके बूढ़ों को देखें, गरीब वो पानी में 4-4 फीट पानी के अंदर वो चल रहे हैं, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं। चलो एक दिन होता है कि सरफ नजर हो गए, पहुंच नहीं सके, बारिश जुमे की रुकी हुई है, आगे सैटरडे संडे मंडे आज आ चुका है और वहां की खवातीन परेशान है, सब लोग परेशान है। तो नेकी कमर्शियल नहीं होनी चाहिए। जहां जिसकी जरूरत है इंसानों को, मुसलमानों को, वो वहां पहुंचाओगे तो ही अल्लाह के हुजूर जो है ना वो तुम्हारी वो नेकी अकाउंट की जाएगी। और हमें इस बात का फैसला करना है कि हमने अपने नफ्स को राजी करना है या रब को राजी करना है। यहाँ ये बात आपने बहुत खूबसूरत की कि हमने अपने नफ्स को राज़ी करना है या रब को राज़ी करना है। वो क्या शेर आला हज़रत का या मौलाना हसन रज़ा खान साहब का गालिबन कि अमल नेक किया भी तो छुपाने ना दिया, हाय ये नफ्से बदकार ने दिल पर ये क़यामत तोड़ी, अमल नेक किया भी तो छुपाने ना दिया। ठीक है ना। तो अब ये जो हमारा तसव्वुर, अब यहाँ मैं पिछली एक बात को थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ ये जो मुसलमान है, हम कहते हैं गंदे मुसलमानों को जन्नत मिलेगी और जो साफ गैर मुस्लिमीन है उनको जन्नत नहीं मिलेगी। यह इसका क्या जवाब है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आमाल एक हकीकत है, उसका इनकार नहीं किया जा सकता। अपने अमल को बुरा करना या गंदा करना ये अल्लाह ताला को कतन पसंद नहीं है। वो गैर मुस्लिम बुराई करे या मुसलमान बुराई करे, रब के यहाँ दोनों ही जो ये अमल कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। और उन्हीं बुराइयों की वजह से अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए भी बयान किया कि उन्हें जहन्नम में जाना पड़ेगा। ठीक, उन्हें जहन्नम में जाना पड़ेगा, लेकिन जन्नत का ताल्लुक वो सबसे पहले ईमान पर है। ईमान सलामत कब्र में ले गए, दुनिया से ईमान सलामत लेकर गए तो ही अमाल का दारोमदार है। इसको मैं आपको यूं समझाता हूं ताकि हमारे नाजरीन को बात आसानी से समझ आ जाए। आप किसी भी मुल्क के एयरपोर्ट पर जाते हैं, वहां पर एक गंदा शख्स भी खड़ा है, अच्छा शख्स भी खड़ा है। वीजा जो है जिसका लगा होगा वो वही अंदर जाएगा ना। सही। वहां कता नजर इसके कि यार ये पीछे से इसका बैकग्राउंड क्या, वीजा ही नहीं है तो उसको वो जाने देंगे। तुम सूफी साहब हो, बुजुर्ग साहब हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, चेहरे से नूर टपक रहा है, हमारे मुल्क में तशरीफ ले आइए। तो ऐसी कोई भी चीज जो है, जब हमारे मुल्क में ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि बगैर वीजे के, बगैर स्टैंप लगे उसको मुल्क में एंट्री नहीं देने देते, तो जन्नत तो रब ताला का वो खास रहमत वाला मुल्क है। वो चाहता है, खताएं हैं, लेकिन मुझे मानो तो सही, मुझे तस्लीम तो करो कि मैंने। और ये
غیب پر ایمان ہے. غیب پر ایمان ہے مطلب وہ تمام چیزیں نظر نہیں آتی، تو یہ بہت بڑی بات ہے. اب غیب پر ایمان جو ہے وہ برا شخص رکھے یا اچھا شخص رکھے، آخر اس نے ایک کانسیپٹ تو اپنایا ہے اور اس کو صلہ ملے گا. اچھا، یہ جو آپ نے کہا کہ نیکی کا کمرشل ہونا، جی تو اب دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے کہا کہ جی یہ میرا مینڈا لے جاؤ، میرا جانور لے جاؤ، مدینے کے گلیوں میں اعلان کرو جی کہ جی کب بقرعید قریب آ رہی ہے. تو مطلب یہ کمرشلزم ہے، دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، کیا ہے؟ ہاں، یہاں ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے جو کلیئر ہونا ضروری ہے. کسی چیز کا اعلان ہونا کمرشل نہیں ہے. اچھا، کسی چیز کو وضاحت کرنا کمرشل نہیں ہے. آپ کہیں کام کر رہے ہیں اس کو فیس بک پہ ڈالنا کمرشل نہیں ہے. ہمارے ہاں لوگ جو ہے نا، کیونکہ ہر چیز میں ٹانگ اڑانا ہمارے معاشرے کی فطرت ہوتی ہے. ایک بندہ کسی صحرائی علاقے میں ہیلپ کر رہا ہے، کسی گوٹ میں ہیلپ کر رہا ہے، اس نے اس کی جو ہے وہ پکچر فیس بک پہ ڈال دی تو کہہ دیتے ہیں یار دیکھو یہ نیکی کر فیس بک پہ ڈال. یہ جملہ عموماً بولا جاتا ہے. تو اب یہ چیز قطع نظر اس کے کہ کمرشل ہے یا نہیں ہے، لیکن اولاً اس کو کمرشل نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، وہ اس لیے نہیں کہہ سکتے، یہ تحدیث نعمت ہے. مطلب تحدیث نعمت کے ساتھ ساتھ ہم وہ تمام چیزوں کو سائڈ پر کریں. اس کے اندر خوبی یہ نظر آتی ہے کہ وہ جو چھپے ہوئے علاقے ہیں اور وہاں پسی ہوئی انسانیت ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سامنے آ جاتی ہے. وہاں راستے ملتے ہیں کہ آؤ بھائی یہاں پر بھی لوگ ہیں، تمہارے منتظر ہیں، ان کی ہیلپ کرو، ان کی مدد کرو. تو ان چیزوں کے ذریعے جو ہے ہمارے ایسے علاقے ہیں، اب جیسے پنجاب کو لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ جو ہے وہ ترقی یافتہ ہے، لیکن پنجاب میں یا بھکر سائیڈ پہ میاں والی روڈ، میاں والی ٹو مظفر گڑھ، اس روڈ پر جو علاقے صحرائے تھل کے ہیں وہاں جا کے دیکھیں، میں عرصہ دراز سے وہاں پر ویلفیئر کر رہا ہوں. وہاں لوگوں کے پاس ایک وقت کی روٹی نہیں ہوتی. اللہ مفتی صاحب، میں یہاں پر آپ کو اس لیے انٹرپٹ کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے پروگرام کا آج کا وقت ہو رہا ہے ختم، لیکن ہم ویورز اینڈ لسنرز آپ سے اسی پوائنٹ پر اپنے اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات کریں گے. ہمارے ساتھ ہوں گے مفتی محمد اشفاق مدنی صاحب، اور ہم اسی طرح اسی سوال سے آئیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کہ کیا فیس بک پر ڈالنا نیکی کو کمرشل ہے یا یہ تحدیث نعمت ہے، انسپریشن کے لیے ہے. اجازت دیجیے اس امید اور اس یقین کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.